3 دن فجر کی نماز کے بعد سورۃ الکوثر پڑھو تو خدا کی قسم لوگ گھر میں آ کر اس عمل کے بارے میں پوچھیں گے۔ 3 دن میں کروڑ پتی بننے کا آسان سا عمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح کی نماز کے بعد 3 دن سورۃ الکوثر اس طرح جیسے میں آپ کو بتاؤں گا، تو خدا کی قسم لوگ آپ کے گھر میں آ کر اس عمل کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے۔ یہ 3 دن میں کروڑ پتی بننے کا ایک نہایت ہی آسان عمل ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں سورۃ الکوثر کا ایک ایسا خوبصورت عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں سے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج کے اس خاص وظیفے کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس وظیفے میں آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک پڑھنا ہے۔ جب ہم چند کلمات کے ساتھ ایک تسبیح درود پڑھیں گے تو یقین جانے کہ درود پاک ایسی دعا ہے جو ہماری حاجتوں کو، ہماری دعاؤں کو پر لگا دیتی ہے، اور ہماری دعائیں ہماری ہر رات فوراً اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، یہاں پر ایک اہم بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جس بھی حال میں رکھا ہے، سب سے پہلے آپ پرسکون رہا کریں، اس پاک ذات کا شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی لوگ مطمئن ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور میرا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ لہذا جس حال میں اللہ رب العزت نے آپ کو رکھا ہے، اس میں خوش رہا کریں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں، اور آپ کو جو بھی جتنی بھی توفیق ہو اس میں سے غریبوں میں صدقہ کیا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو لوگ صدقہ نہیں کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں نہیں دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی بدترین کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنے والے انسان اپنی قسمت میں وہ سب کچھ لکھوا لیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں لکھا ہوتا۔ محترم ناظرین، یہاں پر میں آپ کو نماز فجر پڑھنے کی چند فضیلتیں بتانا چاہتا ہوں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعت نماز یعنی فجر کی شان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی عشاء اور فجر کی نمازوں میں آ سکتا ہے اسے لازمی آنا چاہیے، اگرچہ اسے گھسیٹ کے ہی کیوں نہ آنا پڑے، یعنی گھٹنوں کے بل یا پیٹھ کے بل گھسیٹ کے آنا پڑے تو آئیں، لیکن آئیں ضرور، کیونکہ اس لیے جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح کی نماز پڑھی بس وہ اللہ کے ذمہ ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ کے ذمہ ہو گیا، بس تم سے اپنی حفاظت کے بارے میں چیز کا مطالبہ نہ کریں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جو اللہ کے ذمہ ہے اس پر کوئی ظلم نہ کرے، اور ظلم کر کے اللہ کے ثواب میں جوابدہ نہ ہو، اس لیے کہ جس سے اللہ پوچھے گا، مطالبہ کرے گا، یہ اسے اپنی گرفت میں لے لے گا اور لے کر منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ کسی کو حق نہیں اس پر ظلم اور زیادتی کرے۔ جو اس شخص پر زیادتی کرے گا جو فجر پڑھتا ہے تو وہ دراصل ذمہ خیانت کر رہا ہے جس کو اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس ایسے شخص کو پکڑے گا، یعنی فجر پڑھنے والے کی عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ آج کا یہ وظیفہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کا ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ اس کا نیا عمل ہے، یہ بڑا قیمتی عمل ہے، اس کو پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، اس کو کسی کے بھی آگے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑتے۔ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں روپے بھی مانگے تو اللہ پاک اسے دے گا۔
اس رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے اور ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے۔ وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس وظیفے کی فضیلت کے بارے میں ایک اور واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ اس وظیفے سے غم اور دکھ کیسے دور ہوتے ہیں۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور وہ بے ہوشی کے علم میں تھے، ان پر غشی طاری تھی، اور فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر سے اٹھے اور مسکرا رہے تھے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، آپ جانتے نہیں، اللہ کی بارگاہ سے میرے اوپر ایک ایسی صورت کا نزول ہوا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوثر کیا ہے؟ تو اللہ تعالی کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، وہ کوثر ایک ایسا جنت کے اندر سمندر ہے، ایک ایسا دریا ہے، ایک ایسی نہر ہے کہ جب قیامت کے دن میرا امتی پل صراط محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، میں اپنے امتیوں کو اس میں سے ایک ایک جام بھر کر پلاؤں گا، جو 50 سال کا ایک دن، اس پورے دن کے اندر کبھی بھی میرے امت کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ صورت ایسی ہے، یہاں تک کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس صورت کو روزانہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے کسی بھی چیز کی کمی نہیں دیتے، وہ جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ دوستو، اس عمل کی سب سے بہترین بات یہ ہے کہ یہ عمل ہمارے بہت سارے بہن بھائیوں کا آزمایا ہوا خاص اور آزمودہ عمل ہے۔ عمل آپ کو بتا دیتے ہیں، آزما کر دیکھ لیں، انشاءاللہ ضرور آپ کو کامیابی ہوگی۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے کا پورا فائدہ ہو تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس عمل کو کرنے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے، اور اجازت کے لیے آپ کو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے۔ جیسے ہی اجازت مل جائے گی پھر آپ اس عمل کو کریں گے۔ اجازت کے بغیر یہ عمل کوئی خاص فائدہ نہیں دے گا۔ اجازت لینے کے لیے نام لکھنا ضروری ہے تاکہ آپ کو روحانی طور پر مدد کی اجازت مل جائے۔ اب ہم چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ عمل آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کس طرح سے کرنا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کا عمل کم از کم 3 دن کرنا ہے، زیادہ دن بھی کر سکتے ہیں، جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ آپ اتنے دن اس عمل کو کر سکتے ہیں اور لازمی کریں۔ اس عمل کو آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے پہلے اس عمل کو آپ نے کر لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو شیطان مردود سے حفاظت میں لے لینا ہے۔ آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، میرے پاک اللہ، میں شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں، مجھے اپنی حفاظت میں لے لے۔ جب اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا تو پھر شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا، اور آپ کا جو عمل ہوگا وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ درود پاک پڑھ لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر دی، پس صلی لربک وانحر، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، اور یہ سورت حال غم، ہر پریشانی سے نجات دلاتی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی۔ مکہ کے رہائشی جن کی سربراہی عاص بن ولی کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق بناتے تھے اور انہیں ابتدر کہتے تھے، نعوذ باللہ، اور یہ اس لیے کہتے تھے کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے، اور عرب لوگوں کے لیے بیٹے ہونا ایک نہایت قابل فخر بات ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بیٹے قاسم اور طاہر، جو کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں شہید ہو چکے تھے، اور اب کوئی بیٹا نہیں تھا، جس کی وجہ سے آپ کو عرب والے اقتدر کہنے لگے۔ اس صورت کا شان نزول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے لیے جو آپ کا تھا کہ اسلام اور قرآن ہمیشہ کے لیے ہے اور اللہ کی بات سچی ہے۔ بعض علماء کے مطابق اللہ کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا سکون ملا اور آپ دشمنوں کو پہچان بھی گئے۔ سورۃ الکوثر عاص بن وائل کے اس طعنے کے جواب میں نازل ہوا، جس میں اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے اولاد اور ابتدر کہا تھا۔ یہ طعنہ ایسے موقع پر دیا گیا تھا جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرزند عبداللہ اس دنیا سے وفات پا گئے تھے اور ان کے علاوہ حضرت کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے عاص بن وائل نے قریش کے بزرگان کے محفل میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدر اور بے اولاد ہونے کا طعنہ دیا تھا۔ اللہ تعالی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے سورۃ الکوثر کو نازل کیا، جس میں آپ کو کوثر عطا کرنے اور آپ کے دشمنوں کو بے اولاد ہونے کی بشارت دی۔ تو محترم ناظرین، یہ ہمارا آج کا وظیفہ تھا، آپ لازمی کریں اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں۔ تمام دوست احباب نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ایسے ہی فائدے مند ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ تمام دوست احباب کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔